18 اکتوبر سن 2007 کو کراچی میں ہونے والے سانحہ کارساز میں 200 سے زائد معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لیکن آج دن تک اس خونی حملے کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چل پایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اس حملے کی FIR میں جنرل مشرف کے قریبی ساتھیوں کو بطور ملزم نامزد کیا تھا۔ بعد ازاں حملے کی تفتیش کے دوران حرکت الجہاد الاسلامی کے امیر قاری سیف اللہ اختر کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، لیکن پھر ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ سیف اللہ اختر بعد ازاں افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ تاہم کارساز حملہ کیس کی فائلیں اب گرد سے اٹی پڑی ہیں اور اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانے کی کوششیں ختم ہو چکی ہیں۔ 18 اکتوبر سن 2007 کو 9 سالہ جلا وطنی ترک کرنے کے بعد سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو خیریت سے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی تھی۔ انہیں کراچی ایئرپورٹ سے ایک تاریخ ساز قافلے کی صورت میں مزار قائد کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور سڑکوں پر بے نظیر بھٹو کا استقبالیہ کارواں رواں دواں تھا۔ وہ اپنے ٹرک پر سے ہاتھ ہلا ہلا کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ ریلی کا رخ صدر کی طرف آتے ہوئے بائیں جانب تھا، لیکن کارساز کے مقام پر اس کو انتظامیہ نے اچانک داہنے ہاتھ کی سڑک پر موڑ دیا۔ اس دوران اچانک سٹریٹ لائٹس بند ہو گئیں اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں کم از کم 200 افراد جاں بحق اور 500 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم نے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس غوث محمد پر مشتمل ٹرائبونل بنایا تھا، لیکن وہ کاغذی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا اور اس میں کم از کم 2 حملہ آوروں کا استعمال کیا گیا۔ تاہم ایسی اطلاعات بھی تھی کہ اس حملے میں ایک معصوم بچے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا تھا۔ ایسا کرنے سے پہلے اس بچے کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک پر بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن محترمہ نے بچے کو اچھالنے سے منع کر دیا۔ بعد میں بی بی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک معصوم بچے کو بم دھماکے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کارساز حملے کے بعد پیپلز پارٹی نے عدالت سے رجوع کیا، جس نے واقعے کی FIR درج کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد مشرف کے ساتھیوں چودھری پرویز الہی، ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل اور IB کے سربراہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا۔ تاہم تحقیقاتی اداروں نے دعویٰ کیا کہ ان کو مشرف کے ساتھیوں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، چنانچہ ان افراد کے نام FIR سے خارج کر دیے گئے۔ اس معاملے پر سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بے نظیر بھٹو نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ اگر انہیں کچھ نقصان پہنچے تو یہ لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں سے تحقیقات نہیں ہوئی۔ اس خط میں جن افراد کے نام تھے ان سب سے تحقیقات ہوئی تھی، لیکن اگر تحقیقات کے بعد ان کا کوئی براہ راست ہاتھ نہیں نکلا تو میں نہیں سمجھتا کہ بلا وجہ کی دشمنی ڈالی جاتی۔ ایسا کہتے وقت سعید غنی کا اشارہ دراصل چودھری پرویز الہی کی جانب تھا، جنہیں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت میں ڈیپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا تھا۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ باقی جن کا نام آیا اور جن پر کچھ چیزیں ثابت ہوئیں جو کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، وہ آج بھی اس کیس میں مفرور ہیں۔ اس معاملے پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر واقعے کے بعد کچھ لوگ پکڑے گئے پھر چھوڑ دیے گئے۔ تحقیقات آگے بڑھی ہی نہیں۔ بے نظیر کے خط کو اہمیت نہیں دی گئی، جن کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ بعد میں وہ اتحادی حکومت کا حصہ رہے۔ مظہر عباس کا کہنا تھا کہ بی بی پر 27 دسمبر سن 2007 کو ہونے والا حملہ 18 اکتوبر سن 2007 کا ہی تسلسل تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں اور آصف زرداری نے ان کی شہادت کے بعد مشرف اور ان کے ساتھیوں پر ان دونوں حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا، لیکن گزشتہ 3 اتوار سے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، وہ بتائے کہ اس نے تحقیقات میں کیا نکالا ہے۔ کراچی پولیس نے سن 2008 میں حرکت الجہاد الاسلامی کے رہنما قاری سیف اللہ کو گرفتار کیا تھا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کو آگاہ کیا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب اسلام، جمہوریت اور مفاہمت میں لکھا تھا کہ قاری سیف اللہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور وہ حملے میں ملوث ہے، لیکن ثبوتوں کی عدم دستیابی پر اسے 10 روز بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ اس کیس میں پولیس کے تفتیشی افسر DSP نواز رانجھا ایک حملے میں مارے گئے، جبکہ 18 اکتوبر اور بعد میں 27 دسمبر حملوں کے 2 چشمدید گواہ خالد شہنشاہ اور بلال شیخ کی بھی الگ الگ واقعات میں موت واقع ہو گئی۔ سن 2017 میں بی بی شہید کی برسی کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اعلان کیا تھا کہ 18 اکتوبر واقعے کی اثر نو تحقیقات کی جائیں گی اور اس کے لیے DIG ثناء اللہ عباسی کو ذمہ داری دی گئی، لیکن اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی آج بھی اقتدار میں ہے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے 200 ساتھیوں کی جان لینے والوں کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے کوئی قابل ذکر پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔